ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بقدر حسنہ و جمالہ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذرا آواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج یہ ہے دھندوکا جہاں بٹے گا رسول کا لنگر اور کوئی نہیں رہے گا بھوکا. اس مقام پر آج علی کا ذکر ہوگا، نبی کا ذکر ہوگا اور علی و نبی کے خدا کا ذکر ہوگا. یہ مہینہ ہے میلاد کا، رب کی سب سے بہترین اور خوبصورت سوغات کا. آج ہم اور آپ ذکر رسول کرنے کے لیے آئے ہیں. کسی شاعر نے کہا کہ جودی پہ جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا. علماء اہل سنت کی توجہ کا طالب اور تمام عوام اہل سنت کی توجہ کا طالب، جودی پہ جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا، انگشت سلیماں کا نگینہ دیکھا، اور جنت کی بہاریں ہوں یا کوثر کی فضا سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا. جنت کی بہاریں ہو یا کوثر کی فضا سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا. میں نعت پڑھوں گا، لیکن نعت پڑھنے سے پہلے آئیے اس نور کی بات کریں جو نور حضرت آدم کی پیشانی میں آیا، جو نور آسمان پر تمام مخلوقات سے پہلے چمکتا رہا، دمکتا رہا، جو نور آدم کے ذریعے ساری کائنات میں پھیلا، انبیاء کی پشتوں سے ہوتے 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 ہوئے حضرت آمنہ تک آیا. حضرت آمنہ کے بعد وہ نور دنیا میں ایسا نمودار ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات چمکنے اور دمکنے لگی. اسی نور کے بارے میں رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا. رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے تمہارے بیچ ایک نور بھیجا اور ایک روشن کتاب بھیجی. اب وہ نور کیسا نور جو آسمان پر چمکا، جو آدم کی پیشانی میں آیا، جو آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں پھیلا، اور ایسا پھیلا کہ اس نور کے کئی ٹکڑے ہوئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس شعر سے بھی واضح ہو گیا کہ صرف حضور ہی، حضور کے ذریعے جس قدر اولاد و امجاد و اہل بیت ہوئے، رسول کے ساتھ ساتھ وہ بھی نور کے ہیں. ذرا ادھر والے کہہ دیں سبحان اللہ، آقا کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا نور، جب تک نبوت کا اعلان نہ کیا پھر بھی حضور کے کردار کے نور سے تمام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سامنے موجود تھے، کسی نے لبیک نہیں کیا، لیکن 8 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، 8 سال کا ایک بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نور،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتاب دے کر کے بھیجا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے اس نور کی گواہی دی، یہ اس کی نورانیت بڑھتی چلی گئی، اس کی روشنی بڑھتی چلی گئی، اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ پورے مکے میں نور ہی نور نظر آنے لگا، لوگ جھوک در جھوک اس نوری بشر کی طرف بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ دائرہ مکے سے مدینے تک پہنچ گیا، اور حکم آیا کہ ہجرت کر لو یا رسول، مکے سے مدینے جاؤ۔ یہ نور مکے سے اٹھا، ایک صدیق اکبر کو ساتھ میں لیا، صدیق اکبر ساتھ میں ہے، غار ہرا میں پہنچتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں، غار ثور میں مصطفیٰ جان رحمت چھپے ہوئے ہیں، کفار پیچھا کر رہے ہیں کہ نور والا مل جائے، نور والے کا قتل کر دے۔ اللہ اللہ، ذرا غور سے دیکھیے گا، بستر پر علی ہیں، امانتیں دینے کے لیے بستر پر علی ہیں، ساتھ میں صدیق اکبر ہیں، علی ادھر امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، صدیق ادھر محمد الرسول اللہ کی حفاظت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علی امانتیں بچا رہے ہیں، علی امانتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، صدیق اکبر اسلام کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ایسی حفاظت کر رہے ہیں۔ غار ثور میں اندر پہنچے، غار ثور میں چاروں طرف سوراخ تھے، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، ادھر بھی سوراخ، سر کی طرف سوراخ، پیر کی طرف سوراخ، چاروں طرف سوراخ تھے، اور اس غار میں کسی طرح کی کوئی روک نہیں تھی، کوئی اوٹا نہیں تھا۔ اتنے میں مکڑی آئی، مکڑیوں نے جالا بن دیا، کبوتر آیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، کفار پیچھا کرتے ہوئے آئے، دیکھا کہ مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے، دیکھا کہ کبوتر نے انڈا دیا ہوا ہے، سوچا اگر حضور آئے ہوتے، نہ یہ مکڑی کا جالا ہوتا، نہ کبوتر کا انڈا ہوتا، وہ تو واپس چلے گئے۔ صدیق اکبر اندر بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں، پریشان حال ہے کہ ارے اتنے سارے سوراخ ہیں، اگر حشرات الارض میں سے، زمین کے کیڑوں میں سے کوئی کیڑا نکلا اور مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف دے گیا تو اسلام کا کیا ہوگا؟ یہ نور اگر دنیا سے روپوش ہو گیا تو اسلام کیسے پھیلے گا؟ صدیق اکبر نے اپنے کپڑے کو پھاڑ دیا، پھاڑ کر کے اس کے اور ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے تمام سوراخ میں صدیق اکبر نے ان کپڑوں کو ٹھونس دیا، لیکن دو سوراخ تھے جن کے لیے کپڑا بچا نہیں تھا۔ مولا صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر، آقا صدیق اکبر، سرکار کے چہیتے صدیق اکبر، خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر، امیر المومنین حضرت صدیق اکبر، آقا کے چہیتے حضرت صدیق اکبر، آقا کے عاشق حضرت صدیق اکبر اپنے دونوں تلووں کو ان دونوں سوراخ میں لگا دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے دو سوراخ میں دو تلوے ہیں، انہی سوراخ کے اندر ایک سانپ رہا کرتا تھا کہ اس نے سنا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں تھا، آقا آئیں اور ہم ان کی زیارت۔ حضور جب آئے تو صدیق اکبر ان سوراخ میں پر کے تلوے لگے ہوئے تھے، سانپ اس سوراخ میں گیا، دیکھ نہیں پایا، دوسرے میں گیا، دیکھ نہیں پایا، تیسرے میں گیا، دیکھ نہیں پایا، چوتھے میں گیا، دیکھ نہیں پایا، تمام سوراخ میں سانپ دیکھ کر پریشان ہو گیا، آخر میں پہنچا صدیق اکبر کے تلوے کی طرف، تلوے صدیق اکبر کی طرف پہنچا سانپ، کہا کہ ابھی سارے کے سارے سوراخ میں اس نے سوچا کپڑے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر کسی کا تلوہ لگا ہوا ہے، مصطفیٰ کا دیدار نہ کر پانے کے غم اور غصے میں اس نے حضور صدیق اکبر کے پیروں میں کاٹ لیا، تلووں میں کاٹ لیا، چہرہ زرد ہونے لگا زہر کی وجہ سے، آنکھیں خون آلود ہونے لگی اس سانپ کے زہر کی وجہ سے۔ اللہ اللہ، صدیق اکبر کا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا اور کہا کیا ہوا ابو بکر؟ کہا یا رسول اللہ کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ کہا تلوہ ہٹاؤ، مصطفیٰ کر لیا، دیدار
مصطفیٰ سانپ نے کر لیا، سانپ واپس چلا گیا، لیکن ادھر صدیق اکبر کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی زبان میں داخل کر دیا۔ ادھر لعاب دہن صدیق اکبر کی زبان پر جانا تھا اور ادھر سارا کا سارا زہر ختم ہو گیا، صدیق اکبر کی جان بچ گئی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نور چلا غار ثور سے پہنچا مدینے میں۔ جب مدینے میں یہ نور پہنچا ہے تو مدینے کی عورتیں، مدینے کے مرد، مدینے کے تمام انسان کھڑے ہو گئے۔ کچھ پیڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں، کچھ درختوں پر ہیں، کچھ چھتوں پر ہیں۔ صبح سے منادی آواز دے رہا ہے کہ اے مدینے والوں خوش ہو جاؤ، نبی تشریف لانے والے ہیں، آقا کا دیدار ہونے والا ہے۔ سارا مدینہ انتظار رسول میں ہے۔ اتنے میں ایک گھوڑا، اتنے میں ایک اونٹ دور سے نظر آیا۔ پتا چلا آنے والا کوئی اور نہیں ہے، کونین کا سردار ہے، مصطفیٰ جان رحمت آ رہے ہیں۔ مدینے والوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ عورتیں اپنے ہاتھ میں دف لے کر کے زور زور سے گانے لگتی ہیں، دلال بدرو علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ سرکار نور مکے سے مدینے آ گیا، اب مدینہ نورانی نورانی ہو گیا تھا۔ کل تک یثرب تھا، آج یثرب جو کانٹوں والی جگہ تھی، جو خاردار درختوں والی جگہ تھی، کل تک جو یثرب تھا، مصطفیٰ کا نور آیا، یثرب مدینہ ہو گیا، یثرب طیبہ ہو گیا، یثرب پاک ہو گیا، یثرب نورانی ہو گیا۔ پتا چلا جدھر جدھر مصطفیٰ گئے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جدھر جدھر مصطفیٰ گئے ادھر ادھر برکتیں گئیں، جدھر جدھر مصطفیٰ گئے ادھر ادھر رحمتیں گئیں، جدھر جدھر مصطفیٰ گئے ادھر ادھر نور گیا، جدھر جدھر مصطفیٰ گئے ادھر ادھر اسلام گیا۔ یہ نور پہنچا مدینے میں، مدینے میں ایسا پھیلا کہ مدینے سے اور کراس کرتے 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 اس نور نے پورے کے پورے عرب پہ قبضہ کر لیا، پورے عرب پہ قبضہ اس نور کا۔ اصحاب کے زمانے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نور بڑھتا گیا، اسلام کا نور بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ مگر تاریخ پڑھیے، تاریخ ہسٹری پڑھیے، تاریخ بتاتی ہے ان تھا جس کا نام تھا بابا رتن بن ساہوک بن جندل، اس تک یہ نور پہنچا حضور کے زمانے میں، لیکن یہاں پر اس نور کا پھیلاؤ نہیں تھا، یہ نور پھیلا نہیں تھا، یہ نور سپریڈ نہیں ہوا تھا۔ اس نور کی تحریک، نور اسلام کی تحریک، نور رسول کو پھیلانے کی تحریک، یہ قائم اور دائم نہیں ہوئی تھی، تھے لیکن تحریک نہیں تھی۔ ایک شخصیت آئی اسی نور کو لے کر، ذرا زور سے کہیں گے سبحان اللہ، آوازیں بلند کہیں گے یا رسول اللہ۔ گجرات والوں آپ بہت قسمت والے ہو، بہت تقدیر والے ہو، بہت اچھی تقدیر ہے آپ کی۔ اس نور کے نور کو لے کر جو ہندوستان آیا، سب سے پہلا قدم جس نے ہندوستان میں رکھا وہ زمین کوئی اور نہیں تھی بلکہ گجرات کی سرزمین تھی۔ پہلا اسلام کا دائی، پہلا نور رسول لے کر آنے والا، پہلا ہدایت رسول لے کر آنے والا، اگر پہلا قدم اس نے رکھا تو آپ کے گجرات میں رکھا، اور گجرات کے شہر کھمبات میں رکھا۔ اور دھندکا والو، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ کھمبات سے جب وہ نور چلا ہے تو اس نور نے اپنا قدم دھندکا میں بھی رکھا۔ آپ کہو گے کہ کہاں، کس جگہ، کدھر؟
वेयर, आईना किधर रखा है? तो मोहल्ला कौन सा है भाई? हाँ? मदारशा वली या मदारशा फली, चले जाइए वहां, मुस्तफा का नूर वहां भी मौजूद है। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। और वो नूर जब आया है धंधुका में, तो कपड़े का कारोबार तो नहीं था भाई, धंधा तो था नहीं, ना ही सऊदी अरब से खजूरें लाके बेची उन्होंने, ना ही वो कोई और धंधा करते थे, धंधा नहीं था उनका। बल्कि जब वो नूरे रसूल आया है हिंदुस्तान में, रास्ते में ही उसने अल्लाह से अपनी बात साफ कर ली। कहा है अल्लाह इलाही मुरा गुरसंगी न शबत व लिबासे मुरा कोहना न बाशत। ऐ मेरे रब, मैं जा तो रहा हूं हिंदुस्तान, मगर कोई मुझे ये ना कह दे कि अगर मैं खाना ना खिलाता तो कुतुबुल मदार दीन का काम ना कर पाते। पहले से ही कह दिया इलाही मुरा गुरसंगी न शबत व लिबासे मुरा कोहना न बाशत। अरे अल्लाह, पहले से ही तू इंतजाम कर दे, कोई मुझ पर ये एहसान ना ला दे कि अगर मैं कपड़े ना पहनाता तो कुतुबुल मदार के पास पहनने को कपड़े ना होते। जैसे ही खंभात में आए, गुजरात में आए, किनारे कश्ती लगी, इतने में एक आवाज आई, या बदीउद्दीन ताल। अरे जोर से कह दें सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद। जरा झूम के बोलो, लब खोल के बोलो, आका की आमद। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ लहरा कर बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। एक अनजान आवाज देता है, या बदीउद्दीन ताल, मुबारक इस जमीन पर रोशनी आसमां आई, सरापा नूर बनकर जाते कुतबे दो जहां आई। अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। मुबारक इस जमीन पर रोशनी आसमां आई, सरापा नूर बनके जाते कुतबे दो जहां आई। मज़ारे पाक की ताबानियों से साफ जाहिर है, किरण जो गुंबदे खजरा से फूटी थी यहाँ आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गम मदार, गम मदार, गम मदार। नारे तकबीर, नारे हैदरी। कोई कारोबार नहीं किया, कोई धंधा नहीं किया, कोई जमीन नहीं बनाई, कोई घर नहीं बनाया, कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई। एक मकसद था, एक मकसद था, आपकी आंखों को, आपके दिलों को मुस्तफा जाने रहमत की तरफ मोड़ देना है। एक मकसद था कि काले दिलों में जो कुफ्र का अंधेरा है, उस कुफ्र के अंधेरे को मिटा के इस्लाम का नूर दाखिल कर देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुतुबुल मदार धंधुका में तशरीफ लाए। आज ये इतनी बड़ी तादाद जो मीलाद मनाने वालों की नजर आ रही है, ये मेरे मदार के कदमों का सदका है, ये मेरे सरकार के कदमों का सदका है। लोग समझते हैं कि यार ये चिल्ला क्या होगा। दो तरह के चिल्ले हो गए हैं अब। एक वो चिल्ला जिसमें वजन हो, समझ रहे हैं? एक वो चिल्ला जिसमें वजन हो, और एक ये चिल्ला जिसमें करम हो। करम वाले चिल्ले से जुड़े रहिएगा और वजन वाले चिल्ले से दूर रहिए। पता नहीं कब कमर दगा दे जाए आपको, पता नहीं कब हड्डी क्रैक हो जाए, इधर से उधर हो जाए। अपनी हड्डियों की हिफाजत कीजिए, बचिए। लेकिन जब बात करम वाले चिल्ले की आ जाए तो आपको पता है खाने काबा के अंदर
ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کے اندر یہاں تو ایک ولی کا چلہ ہے، زندہ شاہ مدار نے اپنے قدم رکھے، قطب المدار یہاں پر 40 دن تک عبادت گزار رہے، لیکن جاؤ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تیار، کعبہ بن رہا تھا، ابراہیم کھڑے ہوئے تھے پتھر پر، پتھر اٹھتا چلا جاتا، ابراہیم پتھر پر پتھر رکھتے چلے جاتے، خانہ کعبہ تیار ہو گیا، ابراہیم نیچے آئے، اس پتھر کو رکھ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جب 7 طواف کر چکے ہونا، اگر تمہیں اپنا عمرہ مکمل کرنا ہے، اپنا طواف مکمل کرنا ہے، تو ابراہیم کے چلے کے پاس 2 رکعت نفل پڑھنی پڑے گی۔ خانہ کعبہ میں نبی ابراہیم کا چلہ بتا رہا ہے کہ ویسے والے چلے اگر انڈیا میں ملے تو احترام کرنا، عزت کرنا، چاہنا، اس سے فیضان حاصل کرنا، اور ہڈی کریک کر دینے والے چلوں سے بچے رہنا۔ اب سنیے، بات نور کی چل رہی تھی نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ کیا شعر ہے ماشاءاللہ، عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، کئی معنی ہیں عین کے۔ عین کا ایک مطلب ہے آنکھ، عین کا ایک مطلب ہے سر چشمہ۔ اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، سارے علماء تشریف فرما ہیں، یہ اس بات کی تائید کریں گے کیونکہ انہوں نے بھی وہی پڑھا ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ بہت سارے معنی ہیں۔ عین کا ایک مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھو یہ لفظ عین سر چشمے کے معنی میں ہے، مصدر کے معنی میں ہے، مرکز کے معنی میں ہے۔ اس عین سے اتنے نور جڑے ہوئے ہیں نا، اس ایک عین سے نہ جانے کتنے نور، اسی سے صدیق اکبر بھی، ذرا زور سے کہیں گے سبحان اللہ، اسی عین سے فاروق اعظم، اسی عین سے عثمان غنی، اسی عین سے مولا علی، اسی عین سے امام حسن، اسی عین سے امام حسین، اسی عین سے حضرت طلحہ، اسی عین سے حضرت زبیر، اسی عین سے حضرت سرکار سیدنا غوث اعظم، اسی عین سے حضرت غریب نواز، اسی عین سے وارث اعظم، اسی عین سے صابر اعظم، اسی عین سے حضرت سید بدیع الدین قطب المدار۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ۔ اسی عین سے مخدوم اشرف بھی ہیں، اسی نور سے ان سب کا جڑاؤ ہے، اسی نور سے ان سب کا تعلق ہے۔ اب ایک حدیث پڑھی گئی اور اس پر اعتراض جب ہوئے، میں دعا کرتا ہوں اکثر یا میرے رب اہل سنت کو فتنوں سے محفوظ فرما اور اہل سنت کو فتین لوگوں سے بھی محفوظ فرما کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ لڑتے رہیں اور دین کا کام نہ ہو سکے۔ آج کل لڑائی کا وقت نہیں ہے، آج کل پڑھائی کا وقت ہے۔ پڑھائی کرو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو، بڑے عالم بنو، مفتی بنو، قاری بنو، لڑائی مت کرو۔ لیکن کچھ لوگ منبر کا استعمال بہت غلط کر رہے ہیں، اہل بیت کی برائی، سیدوں کی توہین، کہیں کسی کو کچھ کہہ دینا، کہیں کسی کو کچھ کہہ دینا، یہ اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ حدیث آئی، حدیث کیا تھی؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ کیا برائی ہے بھائی اس میں؟ کیا غلط ہے اس میں؟ سیاستہ کی جو حدیثیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں ایک حدیث کی کتاب ہے، ذرا بولے باواز بولے سبحان اللہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی خصائص علی۔ خصائص علی میں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस उन्होंने लिखी। फजाइल सहाबा में भी ये हदीस मौजूद है। अब जो फिक्ही मसला है और इल्मे हदीस के माहिरीन ये कहते हैं और उलमा इस बात की तायीद भी करेंगे, अगर फजाइल में कोई हदीस है तो वो काबिल कबूल हुआ करती है। पूछिए इन उलमा से, ये बताएंगे। और ये हजरत रसूल करीम और मौला अली की फजीलत में हदीस है। भाई तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब हुसैन नूर के हो सकते हैं, जब हसन नूर के हो सकते हैं, तो मौला अली हुजूर के नूर का टुकड़ा बन गए, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये हदीस से भी साबित है और आला हजरत के शेर से भी साबित है। अल्लाह हमें और आपको सबको अहले बैत का शैदा बनाए, आका का शैदा बनाए, असहाब का गुलाम बनाए। जैसे कल सुन्नी थे वैसे आज सुन्नी रहें, और जब दुनिया से रुखसत हो तो सुन्नियत का दामन हमारे सर पर कायम और दायम रहे। नात पढ़ूंगा भाई, सुने।